براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن ایک ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسکول اوپننگ کو حالات کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیلتھ کی ایڈوائزری آئی اور اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہو سکی، جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے کچھ اسباب تھے، وہ سیکٹری اویلیبل نہیں تھا، کچھ ممبران اویلیبل نہیں تھے۔ ہیلتھ والوں نے ریکویسٹ کی کہ اس وقت ہم آنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھے کیونکہ ان کے پارلیمانی سیکرٹری جو ممبر تھے وہ موجود نہیں تھے۔ ایڈوائزری یہ تھی کہ 7 دن ہمیں مزید اسکول بند رکھنے پڑیں گے، کہ محرم کے بعد 9-10 محرم کے بعد ایک سرچ جو ہے وہ آنی تھی اس حوالے سے کہ اس کے ریٹ بڑھ سکتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، ہم منڈے سے اسکول اوپن کر دیتے پھر کچھ دنوں کے بعد بند کرتے۔ ہم نے سوچا کہ ہم مستقل حل کی طرف جائیں۔ جو مستقل حل ہے وہ ویکسینیشن ہے، اور ویکسینیشن کا جو اس وقت ریٹ تھا اسکولز میں، چاہے گورنمنٹ اسکولز ہوں چاہے پرائیویٹ اسکول ہوں، وہ بہت لو تھا۔ اس کے بعد ویکسینیشن کا ریٹ بڑھا ہے۔ ہم نے سوچا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ویکسینیٹڈ اسٹاف ہے، ویکسینیٹڈ پیرنٹس ہیں، جو والدین ویکسینیٹڈ ہیں، تو ان کے بچے اسکول جا سکتے ہیں، کیونکہ کورونا سے اور تو کوئی حل ہے نہیں اس سے جان چھڑانے کا، سوائے کہ ہم ویکسین جو ہے وہ کر کے ہم انشور کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہت حد تک پروٹیکٹڈ کر لیا ہے۔ تو ہم نے یہ اس پہ ڈائریکٹوریٹ نے بھی مستقل مانیٹرنگ کی کہ ویکسینیشن ہو جائے۔ اب آج میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں مجھے رپورٹ ملی کہ ان کی 80% سے بھی زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، جو ان کے اسٹاف ہیں، جو ان کے نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، ٹیچنگ اسٹاف ہے، اس کی ہو چکی ہے۔ تو اس وقت چیف منسٹر صاحب اور میرے بیچ میں ہم نے یہ ہیلتھ کی ایڈوائزری کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ 30 سے 30 تاریخ منڈے سے ہم اسکول اوپن کر دیں گے، وہ جن کی 100% ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ جو باقی اسکول ہیں وہ جیسے اپنی رپورٹ ڈائریکٹوریٹ کو دیں گے کہ ہم نے اپنے اسٹاف کو مکمل طور پہ ویکسینیٹ کر لیا ہے، اور پیرنٹس جو ہے ان کی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، یا جن کی ہو چکی ہے ان کے بچے اسکول میں الاؤ کیے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑی امپلائمنٹ سماج کی، سوسائٹی کی، وہ ایجوکیشن سے منسلک ہے۔ ویکسینیشن کا ریٹ ہمارے پاس بڑھے تاکہ ہم بار بار لاک ڈاؤن اور اوپننگ ری اوپننگ کے اس ایشو سے جان چھڑا سکیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اس میں اگر ہم پیرنٹس کو باؤنڈ نہیں کریں گے، کچھ سیاسی پارٹی کے میں نے دیکھا ان کو وہ ان کے اتنے نا سمجھ ہیں کہ بھائی ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ہم ویکسینیشن کی شرط ڈال رہے ہیں تو بہرحال اس میں بھلا ان والدین کا ہے، فائدہ ان کا ہے اور سوسائٹی کا ہے۔ جتنے اب زیادہ ویکسینیٹڈ ہوں گے اتنی جلدی ہماری جان چھوٹے گی اس کورونا سے، یہ لاک ڈاؤن سے، ساری چیزوں سے۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ان کے ساتھ سب کے جتنے نمائندگان، جتنی ایسوسیشن تھی، سارے نمائندے یہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ ان کے جو ایشوز تھے میں نے وہ سنے، نہ فقط یہ کہ اسکول اوپننگ اور ری اوپننگ کے حوالے سے، باقی جو ان کے جتنے بھی ایشو تھے وہ ہم نے سنے، اور اس میں انہوں نے ایگری کیا سب نے میرے ساتھ کہ اس دن جو ڈیسیشن تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا وہی قائم ہے۔ 50% کی حاضری کے ساتھ اسکول کھلیں گے، ہفتے کا 6 دن اسکول کھلے رہیں گے، 3 دن ایک شفٹ ہوگی، 3 دن دوسری شفٹ چلے گی، رینڈم PCR ٹیسٹ اسکول میں ہوتے رہیں گے، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کسی اسکول سے کوئی پازیٹیو کووڈ کیس نہ آئے کہ ہمیں وہ اسکول بند کرنا پڑے، کیونکہ ایک اسکول بند ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک اسکول بند نہیں ہوتی، کئی گھر سفر کرتے ہیں، کئی بچے وہاں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کیا، پورا کوآپریٹ کیا۔ اب 30 سے جو ہمارے اسکولز ہیں، کالج ہو، جو اسکولز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ 30 تاریخ منڈے سے اوپن ہو جائیں گے جہاں 100% ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ آج کا جو پورا ڈیسیشن تھا، اور اس حوالے سے ان کی پرائیویٹ ایسوسیشن والوں کی ایک ویلڈ سی ڈیمانڈ تھی کہ لیسن پلاننگ کے لیے ہمارے اسٹاف کو الاؤ کیا جائے، جو ویکسینیٹڈ آلریڈی اسٹاف ہوگا اس کو الاؤ کیا جائے کہ وہ لیسن پلاننگ کر سکے، کیونکہ منڈے سے اسکول اوپن ہوگی تو اس سے پہلے اس کی پوری لیسن پلاننگ ہوگی، اس کی پریپریشن ہوگی۔ تو ہم نے وہ بھی الاؤ کیا ہے کہ وہ کل سے
وہ اپنا اسٹاف جو ہے وہ ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ جو ویکسینیٹڈ ہے اس کو بلا کے وہ منڈے سے اسکول اوپننگ کی تیاری کریں گے. لیسن پلاننگ ہوگی اس کا پورا، جو اسکول اپنے حساب سے جو سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کرے گا، اور اسکول 30 سے انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب، یہ جو اسکول کھولنے جا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں 30 تاریخ کو کھلیں گے، صرف وہی اسکول کھلیں گے جن کے اسٹاف کو ویکسین ہوگی یا شاگردوں کو جن کی نہیں کی ہوگی وہ کیا بند رہیں گے؟ جی ہاں، وہ جب تک 100% ویکسینیشن کا سبمٹ نہیں کروائیں گے کہ ان کی ویکسینیشن اس کے اسٹاف کی ابھی تک پارشل ہوئی ہے، آدھی ہوئی ہے، آدھی نہیں ہوئی ہے، 70% ہوئی ہے، 30%، یہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ نان ویکسینیٹڈ جو ہے اسٹاف ہم اس کو الو کریں وہاں پہ. اچھا شاہ صاحب، تمام دنیا کے جگہ پریس کانفرنس کئی تو ان میں تمام جو چاہے وہ سرکاری اسکول جو کہ ان کی ویکسینیشن 100% مکمل کی ہے ہانے چو پیا تو سرکاری اسکولن میں ویکسینیشن والا عمل سرکاری جو شکار ہے تمام ان وقت گل بریفنگ ملی ہانے نہ موں کدے بھی 100% جی ॻाल्हि कोन कई आहे. मुंहिंजी मीडिया जी तव्हां टॉक खणी ॾिसो. मूं उते चयो त 90% जे क़रीब जेको आहे उहो गवर्नमेंट जेका असांखे डिपार्टमेंट रिपोर्ट ॾिनो 90% जेका आहे उहा वैक्सीनेशन उन्हनि जी थी चुकी आहे. बिकॉज के जेको सैलरी जी बंदि करण जी जेका जो आई थी वो वहाँ पे कि तनख्वाह उनकी बंद की जाएगी, तो उस वजह से वहाँ पे उनका रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ा है. یہ آپ نے بھی کہا کہ والدین کو بھی اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرانے ہوں گے. یہ اسکول انتظامیہ جو 30 تاریخ سے کھل رہی ہے تو کیا والدین کو بھی اب اپنے سرٹیفکیٹ اسکول انتظامیہ کو بھیجنے ہوں گے؟ کیا طریقہ کار کیا؟ جی ہاں، وہ ان کو سرٹیفکیٹ نادرا کے دینے ہوں گے. ان کے طریقہ کار ڈائریکٹوریٹ کو سیٹ کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر جن والدین کے وہ دیں گے، یہ خود چیک کر لیں گے کہ وہاں پہ نادرا سے ویریفیکیشن اس کی آتی ہے کہ نہیں آتی. کیونکہ جو بچہ گھر سے آئے گا وہ کیریئر ہو سکتا ہے. بہرحال بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ 12 بچے راولپنڈی میں انفیکٹ ہوئے اور وہ کالج بند کرنی پڑی. تو ہم مستقل حل کی طرف جا رہے ہیں. کسی اجلت سے ہم کام نہیں لے رہے کہ ہم جلدی میں کوئی ایسا ایڈونچر نہ کریں کہ ہمیں پھر مستقل اور لمبے عرصے کے لیے بند کرنے پڑے جائیں یا کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے، ہمارا عمل ڈسٹرب نہ ہو. جی اسکول ہمارے بند ہیں تو اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے. میں اسکول سائٹ کی ڈیٹا بتا سکتا ہوں. اسکول ہمارے کلوزڈ ہیں تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. وہ ہیلتھ والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں کے انفیکشن کا ریٹ کیا ہے، کتنا ہے، کتنے بچے ہیں وہاں پہ. کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سسٹم ہے. 40 لاکھ سے بچے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ اسکولس میں ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ بچے آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں ہیں. بہت بڑا نمبر ہے. یہ ہیلتھ والے آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں. میڈیا جو سوال تھو ان سوال میں ایڈو سارو فیصلو اچھی وجے تو سی ایم جی طرفا تے ایک ہفتے جنا اسکول جے کے ہوئے بند کیا وجن تھا. چا تواں کے ان میں اعتماد میں بھرتو ويو ऐं سوال تو جو ऐं ان کے علاوہ اسماعیل راہو کے ॿियनि जेके تعلیمی ادارن सां लॻा पिया ऑफिसर या उन्हनि खे اعتماد में भरतो वियो छाकाणि जो हेॾो सारो फ़ैसिलो जी हुन ॾींहुं तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई. हिकिड़ो मीडिया जो सवाल थिए थो ऐं सी एम हुन ते ऐलान करे थो हिकु हफ़्ते लाइ स्कूल बंदि कया वञनि था. ॿियो हुन ॾींहुं तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं इहो ई चयो जेको अॼु तव्हां चओ पिया जेके 100% जंहिंजी वैक्सीनेशन मुकमल थी वई आहे उहे ई स्कूल खोलिया था. ॿियनि जिते जिते ॿिया जेके वैक्सीनेशन जिते मुकमल थी वई आहे उहे स्कूल उन वक़्तु छो नथा खोलिया वञनि ऐं कराची में रेशो जेको आहे उहो वधीक आहे. ॿियनि ज़िलनि कहिड़ो ॾोह कया उते तालीमी इदारा छो बंदि आहिनि؟ دیکھیں اس حوالے سے جو میں آپ کو بات بتاؤں یہ ایک ابہام ختم ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور راؤ صاحب نے ٹیلی فون پہ ہماری کنورزیشن ہوئی تھی اور ہم نے ہیلتھ کے اس ایڈوائزری کی روشنی میں اور ویکسینیشن ریٹ بڑھانے کے لیے ہم نے 1 ہفتہ ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وہی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات غلط میڈیا پہ چلی کہ چیف منسٹر صاحب نے کنسلٹیشن کے بغیر اعلان کر دیا. قطعی نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ میری ریکمنڈیشن پہ ہم ساتھ بیٹھے تھے. سی ایم صاحب نے آپ کے سوال کا وہاں پہ جواب دیا تھا. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں 100% ہم نے کیوں نہیں کھولا؟ ہم نے اس لیے کھولا کہ ہم اس ریٹ کو بڑھائیں. اگر اسکول اس وقت ہم منڈے کو کھول لیتے پھر ویکسینیشن ریٹ سلو ہو جاتا. ابھی اتنا یہ ہوا ہے کہ 1 ہفتے میں ویکسینیشن ریٹ ہمارا بڑھا ہے، ریپڈلی بڑھا ہے. اب یہ منڈے کوئی 5 دن اس کو موخر کرنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں گری تھی. اتنا عرصہ ہم جو ہے وہ اس کو بھگتتے آئے ہیں، فیس کرتے آئے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ پیرنٹس کی ویکسینیشن کا بھی ریٹ بڑھے گا، ہمارے اسٹاف کا بھی بڑھے گا اور اسکولز پھر مستقل طور پہ اس کا عمل جو تعلیم و تدریس کا ہے وہ جاری رہ سکے گا. ورنہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا مثال قائم ہو کسی اسکول سے بچے انفیکٹ ہو کے نکلیں پھر وہ ذمہ داری اسکول کی ہو جاتی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہو جاتی ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے بھائی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، بھائی وہ ذمہ داری مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں تو وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. مگر کسی اسکول میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ 5-6 گھنٹے بیٹھے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمیں وہ سوچ سمجھ کے اس اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے.
تو اس حوالے سے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے साहब पहिरियों भेरो आहे सिंध में वालदैन ऐं शागिर्दनि स्कूल बंदि हुजण खिलाफ़ धड़ाधड़ एहतजाज करणु शुरू करे ॾिना आहिनि। उहे उस्ताद बि एहतजाज कनि पिया ऐं फेसबुक ते लिखनि पिया त असां स्कूल खोलींदासीं, सिंध हुकूमत असांखे जेको जेकॾहिं खोलण नथी ॾे असां ज़ोरी खोलींदासीं, जेके कॾहिं ड्यूटियुनि ते न आया आहिनि। इन सॼे पस मंज़र में तव्हां छा देखें, उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। जितनी नुमाइंदा एसोसिएशंस हैं वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, जितनी नुमाइंदा हैं। अब अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड स्कूल्स की एसोसिएशन बनी हुई है, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहती है, तो हम उसको कहेंगे डायरेक्टोरेट को। मैं आज कहता हूँ, उन पे कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। जो ये नुमाइंदा एसोसिएशंस हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, जो हमारे खुद बोर्ड का हिस्सा है, वो हमारे साथ खड़े हैं। जो भी गवर्नमेंट के हैं टीचर्स, अगर गवर्नमेंट की रिट्स को जो भी चैलेंज करेगा, उस पे कानून में जो भी कानून में है उस पे कार्रवाई होगी। 26 फरवरी से जब से ये कोरोना आया, बेशक आप मिनिस्टर को या कोई भी हो, यहाँ एक स्टीयरिंग कमेटी के फैसले होते हैं, ये लोग आते हैं, फैसला करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सीएम हाउस से उसकी प्रेस रिलीज आती है या वो फैसले करते हैं, तो ऐसा लगता है कि फासलों का फुकदान है और वो हेड डिपार्टमेंट या आपकी तरफ से वो नहीं होता। नंबर एक। दूसरा ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा सिर्फ का ऐसा वाहिद कोई डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ कोरोना की एसओपी है कि वहाँ उसमें अमल हो रहा है। देखिए, जो पहले होता हुआ है उसका मुझे इल्म नहीं है, ना मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या हुआ होता रहा है। अब तो जो भी डिसीजन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब की कंसल्टेशन के बाद होते हैं। मैं बैठा हूँ, जो 30th का डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमने मिलके किया था। वो सवाल चीफ मिनिस्टर साहब से हो गया और तासर आपने ये मीडिया में आ गया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा नहीं, किसी को खातर में नहीं लाए। मैं कह रहा हूँ वो डिसीजन हमारा था, मुश्तरका हमारा डिसीजन था, मेरी रिकमेंडेशन थी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस सवाल का जवाब दिया था। अब जो एसओपीज की बात करें, देखिए सोशल अवेयरनेस का मसला है। अब गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पे हर बंदे के ऊपर, अगर मेरा मास्क नीचे उतरा हुआ है तो मेरे ऊपर आके कोई ये खड़ा नहीं हो सकता मुझे कहे कि तू मास्क ऊपर करो। ये सोशल अवेयरनेस का इशू है। ये समाज में मीडिया का, हम सब का काम है, हम उनको आगाह करें। एसओपी जब फॉलो होती है, हम बाजार में जाते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कि बच्चा उठाए हुए अब एक खातून जा रही है, हम वहाँ पे उसको कह सकते हैं कि माँ जी, बहन जी, मास्क आपका यहाँ पड़ा हुआ है, आप मास्क को ऐसे कर लेना। ये सोशल अवेयरनेस का मसला है। ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज़ के। कराची में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन की बुनियाद पर ही तालीमी इदारों को खोला जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।